بچپن سے میرا گول تھا میں کسی کی بیوی بننا ہے. مجھے کوئی شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے. مجھے دلہن بننے کا انتہا کا شوق تھا. زندگی کے رگڑے اور تھپڑے کھانا ضروری ہے. انسان ورنہ بہت ہی بکواس, مغرور, اپنے آپ میں پھنسا ہوا سیلف ابزوربڈ ایڈیٹ ہے. بہت رومانٹسائزڈ گلابی چشمے تھے میرے, اتر گئے فوراً ہی. I was too invested in the romance of marriage. You don't know about you until you are tested. Sri Devi اور ساڑیاں اور برفیلے پہاڑ اور وہ بندہ میرے پیچھے خجل خوار گا رہا ہے گانے, مجھے وہ چاہیے تھا. وہ چیزیں ساڑیاں پہنی ہم نے, میں نے تو شادی سے پہلے کہہ دیا خبردار ساڑی پہنی تو مجھے تو پسند ہی نہیں ہے. تاکہ جب مجھے کسی سے ایمپتھی سمپتھی یا کوئی کام نکلوانا ہوتا تو I would definitely bring up that, oh I am, you know, my parents are divorced. Not having a father figure کتنا بڑا ایک گیپ آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کے تھاٹ پروسیس میں, آپ کے انٹرپرسنل ریلیشنشپس میں, ریلیشنشپ ود دی اپوزٹ جینڈر میں. وی لیو ان دا ٹائمز جہاں پہ کلکس اینڈ لائکس اینڈ فالوز اینڈ شیئرز زیادہ ملتے ہیں when you share something that's traumatic. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Sarah Madina, your clinical psychologist and relationship counselor, founder of The Psychologist Talk. بہت عرصے سے سوچ رہی تھی پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے کا, بٹ بس وہی ڈیو ٹو سم ریزنس نہیں کر پائی. اور کہتے ہیں نا ہر ڈیلے میں خیر ہوتی ہے, تو شاید یہی خیر تھی. اور شاید میرے پہلے گیسٹ کو بہت اسپیشل ہونا تھا, اس وجہ سے یہ پوڈ کاسٹ رکی ہوئی. میرے سامنے بیٹھ کے ہنس رہی ہیں, اور وہ گیسٹ بھی آپ لوگوں کے لیے نئی نہیں ہے. ہم دونوں کا پیر بھی آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے. ہم دونوں کی ٹاکسیسٹی, سوسائٹی میں جو ٹراما پھیلاتے ہیں ہم اپنے رول پلیز سے, اور وہ سارے دیسی ٹاکسک آنٹی والے ٹریٹس, وہ سب ہم میں ہیں. اور وہ آپ تک پہنچ چکے ہوئے ہیں ریلز کی صورت میں. 2 سیزنز اس کے آگے میں, 3را سیزن ابھی آئے گا, وہ ہم نے ریکارڈ کر لیا ہوا ہے اس پوڈ کاسٹ سے پہلے, تو اس کے لیے بھی آپ لوگ ریڈی رہیں. ہمارا پیئر, ہماری جوڑی پسند کی جاتی ہے, اس کے لیے میں ان کی بہت مشکور ہوں, آپ لوگوں کی بہت زیادہ مشکور ہوں. اور یہ مجھے کہتی ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی تم کیسے ایکٹنگ کرا لیتی ہو, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اتنی اچھی ایکٹنگ کیسے کر لیتی ہیں. اور پھر جب میں ان کو اسکرپٹ دیتی ہوں, اس میں یہ اور ایڈیشن کرتی ہیں, اور جب یہ ایکٹ کرتی ہیں اس کے بعد تم ایسے بیٹھ جاتی سارا, اب تمہیں اس لیول کی ایکٹنگ کرنی ہے. میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. جو سنگل میری ریلز آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ آسان ہوتا ہے, لیکن ان کے ساتھ کرنا مشکل ہوتا ہے. ابھی دیکھ رہی ہیں مجھے, کیونکہ ابھی جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو پھر بڑا مزہ آنے والا ہے آپ لوگوں کو بھی. لائف کوچ جب نام سنتے ہیں تو ایک ہی نام ہمارے ذہن میں آتا ہے. وہ سارے لائف کوچ نہیں جو چیٹ GPT والے ہیں یا 1-2 مہینے کا کورس کر کے لائف کوچ بن جاتے ہیں انسٹاگرام پہ پیج بنا کے. جب ہم لائف کوچ کا نام لیتے ہیں تو پہلا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے ان کا. دین کا کافی ان کو پتہ ہے. ان کی لائف کوچنگ میں, ان کی ویڈیوز میں ایک جو کانشیسنس ہے ریگارڈنگ اللہ تعالیٰ, ہر میسج میں یہ جو فوکس کرتی ہیں. اچھا, ان کی ایک وہ بڑی پیاری بات ہے, جیسے وہ کہتے ہیں نا میرے پیارے رب, وہ دل کو چھو جاتا ہے. اور وہ ایک ریل میں انہوں نے جو کہا تھا نا, وہ میرے دل کو چھو گئی. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری جوڑی اس طرح سے فیمس ہوگی. آئی ایم ویری ہیپی, ویری ایکسائٹیڈ ٹو ہیو ہر آن دا فرسٹ ایپیسوڈ آف مائی پوڈ کاسٹ, ارم بنت صفیہ, دی لائف کوچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر اتنے پیار کے لیے, اتنا پیارا انٹروڈکشن دینے کے لیے. پیارے انسان کو ہمیشہ لوگ اچھے ہی لگتے ہیں. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you always. آمین. جزاک اللہ. بہت خوش ہوں میں, بہت کھل کے باتیں کرنے والے ہیں ہم, دل کی باتیں کرنے لگے ہیں. We are actually going to decode the minds. انشاءاللہ. ایکٹنگ میں تو میں ذرا نکلوا لیتی ہوں آپ سے سارے ٹاکسک ٹریٹس جو ہم نے اپنے لائف کوچنگ سیشنز میں یا میں نے اپنی تھیراپی سیشنز میں دیکھے ہوتے ہیں. ہماری لاسٹ پوڈ کاسٹ بھی تو آئی تھی پچھلے سال, ہمارا فرسٹ تھا تھراپسٹ ورسز لائف کوچ, بٹ اس میں ہم نے پرسنل لائف کی باتیں نہیں کی تھی, ڈی کوڈنگ مائنڈس نہیں تھا, وہ تھراپسٹ ورسز لائف کوچ تھا. آج تھراپسٹ اینڈ لائف کوچ سٹنگ ٹوگیدر آن اے couch, ان فیکٹ 2 different couches اینڈ ڈی کوڈنگ مائنڈس. کیا حال ہے اور کیا چل رہا ہے آج کل؟ اچھا حال ہے الحمد للہ. اور وہی کوچنگ اینڈ کانٹینٹ کریشن. کانٹینٹ کریشن بلاک آتے ہیں بیچ میں؟ ہاں آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. اینڈ دین آئی ہیو ٹو اسٹاپ ایوری تھنگ, کٹ مائی سیلف فرام آل کائنڈز آف سوشل میڈیا, ٹی وی, ایوری تھنگ, گو بیک ٹو بکس, give myself some time, recuperate,
और फिर दोबारा से yeah. मुझसे आई नेवर डू दैट एंड शी ऑलवेज टेल्स मी कि मैं ये करती हूँ, कैसे करते हैं इनसे ये भी पूछ लेंगे आगे जाके पॉडकास्ट में। तो कुछ सारा लोगों की ज़िंदगी के बारे में तो आप बहुत ज़्यादा गाइड करती हैं, कुछ वो लोग आपके बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इरम बिनते सफ़िया लाइफ कोच कैसे बनी और इस पॉइंट तक कैसे आई कि लाखों लोगों का रहनुमा बनना, उनको गाइड करना, उनको बताना है कि ये सिचुएशन हुई है तो ऐसे कर लो, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसको ऐसे डील कर लो। इरम की ज़िंदगी कैसी थी, बचपन कैसा था, बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में, चाइल्डहुड, पेरेंट्स, बहन भाई। ओके, लाइफ कोच मेरी बहन ने मुझे कहा था इरम लाइफ कोचिंग तुम अच्छी कर सकती हो। आई डिडंट बिलीव दैट ऑनेस्टली, पहले जो उसका क्रेडिट बनता है उसको दे देना चाहिए। सो शी वॉज द वन हु गॉट मी इनटू लाइफ कोचिंग। आई वॉज अ गुड टीचर, ये मुझे पता था। आई वॉज ऑलवेज अ गुड टीचर एंड आई लव टीचिंग। लेकिन बचपन की ज़िंदगी मैं वैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी बता चुकी हूँ कि सिंगल पेरेंट फैमिली थे हम, माई मॉम, माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, बस हम 3 लोग। एंड दैट वाज माई होल एंटायर वर्ल्ड। और मेरी जो स्ट्रेंथ है, जो करेज है, जो कॉन्फिडेंस है, या जो भी आपको मेरे अंदर पॉजिटिव ट्रेट लगता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई मॉम्स नर्चरिंग। मेरे स्कूल्स भी अच्छे थे, आई हैड गुड टीचर्स, आई रियली डिड। So those are the 2 things that, put me on this path. अच्छा, नहीं, अपनी अंदर की अच्छाई भी इंसान की होती है, उस पर हम आते हैं, वो विच इज़ डिपिक्टेड ऑन योर फेस। तो बड़े लोगों से खूबसूरती का राज पूछो तो वो कहते हैं कि नहीं, हम बस पानी ज़्यादा पीते हैं और डाइट अच्छी रखी हुई है और अंदर नहीं, मैं कहती हूँ मेरे जीन्स अच्छे हैं। अच्छा, सब कुछ जीन्स पे डाल देना है। हाँ, अच्छी तरबियत भी, हाँ, कुछ का क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहिए। नहीं, मैं लूँगी क्रेडिट कि आगे जाके मैं कुछ चीज़ों का क्रेडिट लूँगी। अच्छा, बचपन किस तरह की स्टूडेंट थी? बचपन से ही क्या किताबी कीड़ा? नहीं, या फिर इट्स अमेजिंग। मुझे लगता है कि जो मेरे स्कूल फेलोज़ हैं, अगर वो मुझे आज देखते हैं या देखते होंगे तो कहते होंगे यार ये बंदी C ग्रेड तो इसका आता था, न कभी A न कभी B, तो देखो बातें कैसी करती है। आई थिंक लाइक दैट कि people might be the people who knew me before. I was a very responsible student, very respectful. बल्कि अभी उस दिन मैं किसी को बता रही थी, एक बच्चों का ग्रुप था, उनसे मैं बात कर रही थी, तो मैंने कहा था आई थिंक मेरे स्कूल की हिस्ट्री में मैं शायद ही पहली ऐसी हेड गर्ल होंगी जिसका C ग्रेड आया था। लेकिन शी वॉज अ यूनानिमसली वोटेड हेड गर्ल. आई हैड द क्वालिटी ट्रेट्स दैट पीपल लाइक्ड अबाउट मी, सो दे पुट मी इन दैट स्पॉट. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. आई एम. तो स्टूडेंट आई वॉज जस्ट ओके, मीडियोकर. और उसकी वजह ये थी कि मेरी टेस्टिंग हमेशा बहुत बुरी थी. मुझे चीज़ें याद भी हो जाती थी, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाते थे, बट व्हेन आई वुड सिट इन द एग्ज़ाम हॉल टू राइट, आई वुड फॉरगेट. एंड समटाइम्स आज तक नहीं मुझे समझ आया, आज भी मैं ये गलती करती हूँ. आज भी जब कभी मुझे कोई असाइनमेंट होती है, होमवर्क मिलता है ना, मेरी तरफ से मैंने वो बिल्कुल ठीक किया होता है, और मेरी टीचर या जो भी होता है वो अगर उसमें से गलतियाँ निकालें तो मैं कहती हूँ ये मुझे नज़र क्यों नहीं आया था, ये मुझे नज़र क्यों नहीं आया था. सो देयर आर थिंग्स दैट आई जस्ट कैंट सी. सो आई डोंट नो what is that. ये forgetfulness और जो भी चीज़ है, don't you think like कि ये आपको कहीं ज़्यादा क्रिएटिव बना देता है? How about our reels recording, और जब मैं आपको बता रही होती हूँ स्क्रिप्ट and you are like अच्छा सारा करते हैं इसको, and you come up with something great. How about having a creative mind, और वो रट्टा जिनसे नहीं लगता तो भाई बस नहीं लगता. हाँ, क्या ये ऐसा है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. मुझे देर बाद पता चला था कि आई डोंट नो इफ दिस इज आई डू नो कि व्हाट आई वुड से इट्स अ पॉजिटिव ट्रेट, बट इन लेटर इन लाइफ जब आपको डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है, आपको किसी तरह से मोल्ड किया जा रहा है, जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में किया जाता है, विच इज़ नॉर्म, तो उस वक्त शायद मुझे होना नहीं आ रहा था. एंड यू कैन एंड अभी जब मैं बात भी कर रही हूँ ना सारा, तो मुझे खुद पता चल रहा है कि मेरी बात में ही थोड़ी सी झिझक है. उसकी वजह यह है कि एक तरफ मैंने बताया कि आई वॉज वेरी अप्रिशिएटेड एज अ स्टूडेंट, लेकिन दैट वॉज अबाउट माई मैनर्स, माई प्रेजेंटेशन, माई अखलाकियात, हाउ आई स्पोक टू पीपल, हाउ आई ट्रीटेड पीपल अराउंड मी, हाउ आई मेड देम फील अबाउट देमसेल्व्स, राइट? लेकिन व्हेन इट केम टू बुक्स, आई डिड नॉट हैव गुड ग्रेड्स. आई डिड नॉट, स्पेसिफिकली द साइंस सब्जेक्ट्स. I don't know what is that called. मुझे नहीं पता.
अच्छा, तो सी ग्रेड आने पे सी निकलती थी या घर वाले सी निकलवाते नहीं नहीं थे? अम्मा वाज वेरी सपोर्टिव. अम्मा को था कि तुमने अपनी मेहनत की है ना, मैंने देखा तुमने मेहनत की है, तुमने कोशिश की है. माई मदर वाज वेरी ओपन लाइक दैट. आई थिंक वन ऑफ द पेरेंटिंग ट्रेट्स दैट आई टुक फ्रॉम हर इज लाइक यू नीड टू रिकग्नाइज द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ योर चाइल्ड एंड यू नीड टू बी सपोर्टिव ऑफ इट. it's the उसकी जितनी इस्तिताअत है, अगर वो काम चोरी नहीं कर रहा उसमें और हिम्मत का मार रहा है, जान मार रहा है, तो फिर ठीक है, इट्स ओके. सो शी नेवर पुश्ड मी कि तुम्हारा ए ही आना चाहिए और तुम्हारा बी ही आना चाहिए. माई सिस्टर ऑन द अदर हैंड शी वाज एन A+ स्टूडेंट. सो उसका अगर कुछ कम आता था तो देन माई मॉम वुड बी लाइक आई नो यू कैन डू दिस. सो शी हैड मोर प्रेशर फ्रॉम माई मॉम. आई डिड नॉट एक्चुअली. ये तो फिर आई थिंक फिर पेरेंटिंग की गुड स्किल्स, और वो जो आपने अपनी बुक में भी नो वन टोट मी, उसमें भी काफ़ी आपने मुझे लास्ट टाइम दी थी, इट वाज अमेजिंग. उसमें आई थिंक फिर बहुत से टिप्स आपने उस एक्सपीरियंस से सीख के भी डाली हुई हैं. एंड ऑब्वियसली योर लाइफ कोचिंग सेशंस, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है. यहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं अपनी बड़ी बहन को देखो, उसने इतना ग्रेड ले लिया, वो हमारा नाम रोशन कर रही है. मेरे केस में मैं बड़ी बहन को इतनी अच्छी एग्जाम्पल थी नहीं स्टडीज में. किरण वाज अ बेटर वन. सो अच्छा, जहाँ पे आपने बात की कि सिंगल पेरेंट या जैसा भी चाइल्डहुड रहा, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, एंड दैट पॉजिटिविटी इज़ in your personality, the way you speak up, the way you talk about that thing that अच्छा सिंगल पेरेंट थे. कोई कमी बचपन में रह गई हो? क्योंकि हम जब भी किसी से पूछ रहे होते हैं, मैं सेशंस में ही देखूँ तो हम स्टार्ट करते हैं बचपन कैसा था. तो क्या किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, कितना कंपोज्ड, कितना फुलफिलिंग, या कुछ कमियां थी बचपन में जो उस टाइम पे लगती थी, या फिर लेटर ऑन लाइफ में अंदाज़ा हुआ यार हो मेरे तो बचपन में ये कमी थी? हाँ, लेटर ऑन हुआ, शादी के बाद स्पेसिफिकली. सो माई मॉम, हर होल लाइफ वाज अस, माई सिस्टर एंड आई. उन्होंने रिस्क तैयब कमाया और हमें हमारी स्टडीज़ की, हमारी शादियाँ की, उसके बाद भी मतलब सपोर्ट करती हैं. एंड द थिंग इज़ इट वाज ओनली व्हेन आई एंटर्ड इनटू मैरिज, I had a relationship with a male figure emotionally and marriage को लेके कैसे चलना है. It was only then I realized that not having a father figure कितना बड़ा एक gap आपकी personality में, आपके thought process में, आपके interpersonal relationships में, relationship with the opposite gender में पड़ता है. I would never say that it does not affect you क्योंकि ये झूठ होगा, लेकिन I would also say कि a positive parent, a supportive parent, a loving parent is able to carry you through that trauma और आपको पता भी नहीं चलता. और अगर आपको कभी पता चलता है तो वो आपकी ज़िंदगी का, पर्सनालिटी का एक छाप नहीं पड़ जाती है. वो you carry your life. You really, देखो, अगर कोई बच्चा डेफ पैदा हुआ है तो उसने तो कभी आवाज़ ही नहीं सुनी, उसे क्या पता कि वो डेफ है कि नहीं है, unless he sees children all around him who can hear, and then he is made to realize that oh you cannot hear. अच्छा, यहीं पे ना मुझे एक बात क्लिक की है कि बचपन की उस कमी की बात करना, कोई भी बात कर रहा है, चाहे वो माँ की कमी की है, बाप की कमी की है, और फिर उस कमी के साथ साथ कोसना और कंप्लेन करना और इश्तिहार लगा और पब्लिसिटी करना, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, एवरी पर्सन ऑन सोशल मीडिया सेइंग बैड वर्ड्स अबाउट देयर पेरेंट्स. फादर डिड दिस, माय मदर डिड दिस, हमारे फादर ने हमें ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड दिया, उसकी लंबी लंबी पोस्ट लगा रहे होते हैं कि मदर ने किया. ये मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ. बीइंग ऑन सोशल मीडिया, बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ लाइफ कोच, बीइंग अ पेरेंटिंग कोच, और इस्लामी लिहाज से भी अगर हम देखें, क्या कहेंगे आप इस बारे में? वो सब जो बचपन की सारी राम कथा सोशल मीडिया पे डाल के, क्योंकि वो कहते हैं ना कि किया पेरेंट्स ने, ठीक है हम उसको स्पेसिफाई ज़रूर कर सकते हैं कि टॉक्सिक पेरेंटिंग थी, लेकिन हर वक्त ब्लेम करना और उसको यूँ उसकी पब्लिसिटी करना, वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है. थोड़ा सा नहीं, वो बहुत गलत है, बहुत गलत है. बिकॉज इट्स रूमिनेशन बेसिकली. अच्छा सॉरी मैं तुम्हारी बात काटी. कोई बात नहीं. अच्छा थैंक यू. दो तीन चीज़ें, दो तीन आप मेरा सवाल समझ गए, यही बहुत है मेरे लिए. थैंक यू. दो तीन बातें हैं. नंबर वन, वी लिव इन द टाइम्स जहाँ पे क्लिक्स एंड लाइक्स एंड फॉलोज एंड शेयर ज़्यादा मिलते हैं when you share something that's traumatic, क्योंकि वो हमारा टेस्ट है, ठीक है, that's a flavor.
people enjoy that flavor. I'm not saying everybody does, but that is something जो एक क्लिक बेट की तरह यूज़ होता है. नंबर 2, हमारे पास एक चीज़ आ गई है जहाँ पे हम धड़ल्ले से जो मर्ज़ी हम चाहें कर सकते हैं, कह सकते हैं, और हमें हमारी पसंद का जो अच्छा लग रहा है हम उसको रख लेते हैं, जो नहीं अच्छा लग रहा है उसको हम ब्लॉक डिलीट कर देते हैं. तो आपको एक कांस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, कांस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है. ठीक, तो वो आपकी ईगो को इन्फ्लेट कर रहा है, आपकी जो माइंड सेट है उसको कह रहा है कि ठीक है तुम ठीक हो, राइट. And so it's fashion, it's culture, it's a negative liking. ये बातें हैं, और इसलिए ठीक नहीं है कि आप अपनी डर्टी लॉन्ड्री बाहर डिश आउट करो. देखो पता क्या हुआ है, उन लोगों ने कहा है कि करज ये होता है कि आप अपने मसले को बोलो और बात करो. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ करज ये होता है कि आप अपने मसले को बोलो और बात करो, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या है, नीयत क्या है, क्या, अगेन इन्नमल अमाल बिन्नियात, everything goes back to your intention. What is your intention? और मैंने खुद अपने साथ ये देखा है सोशल मीडिया पे रहते हुए, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैंने ये देखा है कि अगर मैं एक काम किसी अच्छे इंटेंशन से शुरू कर रही हूँ, फिर मेरी इंटेंशन चेंज होने लगती है, तो आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ. दैट इज़ अगेन तक़वा. अगर तक़वा नहीं है और इंटेंशन के बारे में आप कॉन्शियस नहीं हो, तो फिर तो कोई लिमिट्स ही नहीं है ना, कोई लिमिट्स ही नहीं है कुछ भी शेयर करने की, कहीं पे भी कुछ भी बोल देने की. It's not okay. For me, it's not okay. और ये जो आप बात करिए एज अ कंटेंट क्रिएटर, आई थिंक व्यूअर्स को पता ही नहीं होता कितना कंटेंट है जो हम बना के अपने ड्राफ्ट्स में रख रहे होते हैं, जिसके ऊपर हम 100 दफ़ा सोचते हैं कि ये पोस्ट करना है या नहीं करना. हाँ. नीयत हमारी ठीक होती है, बट वी लुक इनटू दोज एस्पेक्ट्स. अच्छा, ये अगर हम ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, अगर हम पेरेंटल ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, ये पेरेंट्स को कैसे इफेक्ट करेगा. अगर हम इस ट्रॉमा की बात कर रहे हैं तो ये बच्चों पे किस तरह से इफेक्ट करेगा. क्या ये उनके लिए बहुत ज़्यादा वैलिडेशन नहीं हो जाएगी, क्या वो बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग की तरफ नहीं चले जाएंगे. तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आई फील लाइक ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इवन कि हम जब रील्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हम कहते हैं ये ज़्यादा लाउड तो नहीं हो रहा, फिर हम कहते हैं नहीं दिस इज़ फॉर दोज फीमेल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम इट, बट दे आर नॉट हैविंग दैट, दे डू नॉट हैव दैट करेज टू स्पीक अप अबाउट दैट. सो बर्थ ऑर्डर बड़ा ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट करता है. यू बीइंग द एल्डर सिस्टर, मेरी भी बड़ी बहन है, और कभी कभी मुझे बड़ा ईवल फील होता है, अच्छा यार ये तो इस पे और पॉजिटिव है, ये तो और पॉजिटिव है, मैं ऐसी अच्छी नहीं हो सकती, या इस तरह से. या कुछ ट्रेड्स होते हैं बड़ों में अलग हैं, बड़ों का दिल होता है बड़ा, दे हैव दैट करेज टू यू नो जोड़े रखना या काफ़ी चीज़ों के ऊपर सेक्रीफाइस कर देना. यू बीइंग द एल्डर सिस्टर, छोटी बहन थी, 3 औरतें थीं, 3 औरतें, फिर 3 औरतें 3 कहानियाँ. कैसा था घर का एनवायरनमेंट और बड़ी बहन होना? क्या ऐसा तो नहीं था इरम बड़ी बेटी है और अम्मा को भी समझा रही है, छोटी बहन को भी देख रही है, यहाँ टोटली ऑपोजिट था? नहीं, आई वाज पता नहीं, मुझे कोई इतनी नहीं समझ के क्या था. मुझे लगता है हम दोनों ही बस ठीक थे, जैसे माँ कहती थी वैसे कर लेते थे. सही है. मैं अपने बारे में कहूँगी कि मैंने अपना दिमाग हमेशा कम इस्तेमाल किया. क्यों? मेरे लिए आसान था. I think I'm not a very deep thinker unless until I want to. और मेरी वो चाह ही नहीं थी हर चीज़ के पीछे जाने की और टटोलने की और पूछने की, और मुझे मेरा पीस ज़्यादा पसंद था. How about, is it like staying in the present, not going into the past, not rather focusing too much on the future? क्या ये इसीलिए आसान था या बस मुश्किल लगता था? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं लगता था. मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब मुझे किसी से एम्पैथी सिंपैथी या कोई काम निकलवाना होता था, तो आई वुड डेफिनेटली ब्रिंग अप दैट, oh I am, you know, my parents are divorced and they got divorced when I was 5.5. I played that card for a very very long time with my teachers. ठीक है, तो मुझे बहुत जल्दी फेवरेटिज्म मिल जाता था. तो ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी सिचुएशन की समझ नहीं थी, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी. मुझे जो चाहिए होता था मुझे मिल जाता था. मुझे प्यार चाहिए था, मुझे मेरी माँ दे देती थी. मुझे अटेंशन चाहिए थी, मुझे मेरी टीचर्स दे देती थी. आई वॉज, इतने सारा मैंने कई दफ़ा ये बात कही है कि आई वॉज लव्ड. मुझे वाकई में बचपन से बहुत प्यार मिला, और ये नहीं कि मैं मांग रही होती थी, मुझे वैसे ही मिला. मतलब पीपल वर ओपन टू लव मी, टू लाइक मी. तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इतना कुछ सोचने की. अच्छा, तो वो जो विक्टिम कार्ड प्ले किया, हाँ वो किया. कैसा था? उस टाइम पे तो आप इश्तिहार नहीं लगाते, उस टाइम पे आप कहते हो अच्छा भाई चलो ठीक है,
زیادہ پر لگ رہا ہے ہمارا, ہم لگا لیتے ہیں اور لیٹس سی. تو کیا ایک سچویشن تھی جس میں جی ارم نے یہ وکٹم کارڈ یوز کیا اور بڑا مزہ آیا؟ ہاں, مزہ کیا آنا, اپنا کام نکلوانا تھا. ٹیچر سے سمپتی چاہیے ہوتی تھی, ٹیچر کی اٹینشن نہیں دے رہی, فوکس نہیں دے رہی ہے, زیادہ ڈانٹ دیا ہے, تو یو نو لائک یا مائی مام واز ایٹ ورک اینڈ یو نو آئی واز alone, یا کچھ اس طرح کی کوئی بات کر دی, یا یو نو. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اماں کی ڈیوٹیز ہوتی تھیں اینڈ شی couldn't come to parent teacher meetings. تو ہاں, اور یا آف کورس کس طرح سے ان کو پتہ تھا, اس طرح سے بھی پتہ تھا کہ بیکاز شی واز اے سنگل پیرنٹ اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا 90s, جب گلف وار ہوئی تھی, یہ یو اے کی بات ہے, تو شی ہیڈ ٹو بی ایٹ ورک, 24 hours کی ڈیوٹیز لگتی تھیں, رائٹ. تو دیر واز نو بڈی ٹو ٹیک کیئر آف اس. تو مائی مام ہیڈ ٹو ٹاک ٹو دا پرنسپل آف دا اسکول کہ آپ کی ٹیچرس کے ساتھ ارم رہ لے شام تک, اور پھر رات کو میں کسی طرح سے اس کو اپنے پاس لے آؤں گی, یا سم تھنگ لائک دیٹ. So I was the only student who used to stay late with my teachers at the school. It wasn't even me playing that card. It was just my situation was so different from my class fellows. So, but alhamdulillah, you are a great human being now. اللہ کرے ایسا ہی ہو. آپ کا میرے بارے میں جو گمان ہے میں اس سے بہتر ہی ہوں, یا اللہ. I think دوسروں کو گائیڈ, وہی انسان اپنا, آپ کا یو کین ناٹ پور فار ایمپٹی کپ, تو آپ کا اپنا کپ فل ہے تبھی آپ دوسروں کو اتنی پازیٹیو انرجی دے رہے ہوتے ہو اور ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہو کہ ایکچولی میں وہ ساری سچویشنز جن کے بارے میں سوچ کے ہم اتنا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, آپ نے ایکچولی میں بتانا ہے کہ تم نے اس سے نکلنا کیسے ہے. اچھا, لائف کوچ, کپل کوچ, لوگوں کی شادیوں کے بارے میں گائیڈ کرنا ہے, ایسے کر لو تو ویسے کر لو. I'm very passionate about that. Yeah. وہ تو ہمیں پتہ ہے, کانٹینٹ میں بھی نظر آتا ہے. اور پھر پیرنٹنگ, لائف گولز, سب کے بارے میں بات کریں گے, لیکن ارم کی شادی کے بارے میں بات کریں گے. شادی جب لفظ تصور میں آتا تھا, مائنڈ میں آتا تھا, کیسی تھی؟ دل کرتا تھا شادی کرنے کا؟ ہاں, بچپن سے میرا گول تھا میں کسی کی بیوی بننا ہے. مجھے کوئی شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے, مجھے دلہن بننے کا انتہا کا شوق تھا. I wanted marriage. And I was very open about it to my mom. اچھا, Like, I really want to get married early and I want to, have a full life. And she was very happy about it. اور وہ انہوں نے ہمیں پالا بھی ایسے ہی تھا. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ مطلب پڑھ لو, اچھا پڑھ لو, and get married and be settled. That's how it should be. اچھا, شادی کرنے کا شوق تھا یا دلہن بننے کا شوق تھا؟ دو فرق چیزیں. نہیں, شادی کرنے کا شوق تھا مجھے, کمپینینشپ چاہیے. میرج نہیں, شادی کرنے کا شوق تھا. مطلب کہ I wanted marriage. Again, you have to see from a perspective who did not grow up with a father. I wanted a companion who would be a good father to my kids. میں نے یہ بات پہلے بھی کسی پوڈ کاسٹ پہ کی ہوئی ہے کہ I was in 9th grade and I remember that I made dua that یا اللہ میرے بچوں کو ایک اچھا باپ ملا ہے, rather than saying کہ یا اللہ مجھے ایک اچھا شوہر ملا ہے. الحمدللہ I got both. But اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ that 14-year-old kid was so looking forward to a father figure, to a protective figure, a male protective figure, that was how I used to make dua for my shadi, for my future. اچھا, تو دلہن وہ تیار شیار ہونے کا تو بڑا شوق تھا. یہ حجاب کب سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ ہم لوگ یو اے میں پلے بڑے ہیں, تو میں 4th grade سے حجاب لیتی ہوں. ماشاء. And it's only because my Arab teachers جو ہمارے ہوتے تھے وہ حجاب لیتے تھے. And my mom was a hijabi. My mom was also a hijabi. So she used to take hijab. My teachers used to take hijab. So hijab was a natural thing. آپ کو پتہ ہے میں نے حجاب یہاں پہ لاہور میں آئی جب میں کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے, میں نے تب اتارا تھا. اور پھر شادی کے فوراً بعد پھر I read a very good book by this Canadian Muslim revert. ان کا نام نہیں مجھے یاد, نہ ہی ان کی بک کا نام یاد ہے, پر مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ حجاب کی مطلب اہمیت کیا ہے. اینڈ بیکاز اٹ واز سو انگرینڈ ان می کہ میں حجاب پہنتے ہوئے بڑی ہوئی تھی کہ مجھے دوبارہ سے حجاب پرماننٹلی لینا یا فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی ایز اے سورس آف عبادہ لینا میرے لیے بہت بہت آسان تھا, بہت آسان تھا, اور اللہ کا کروڑ شکر ہے. سو موسٹ آف مائی لائف آئی بین اے حجابی ایکچولی. اچھا, وہ جو بیچ میں ایک فیز آیا جب حجاب چھوڑا, کیا کوئی پریشر تھا, فیئر آف ججمنٹ تھی؟ نہیں, پتہ ہے میں نے پہلے حجاب کبھی اس لیے نہیں لیا تھا کہ میں فار دا سیک آف اللہ لے رہی ہوں, میں فار دا سیک آف کلچر لے رہی تھی. آئی واز ویری انسپائرڈ بائی مائی ٹیچرز. جیسا کہ میں نے کہا کہ میری زندگی میں میرے ٹیچرز نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے, رائٹ. تو آئی لکڈ اپ ٹو دیم. مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا دس از فرض,
You're supposed to wear a hijab. When I opened my eyes, women around me were wearing hijab in schools and offices, and like my mom herself. There was never this discussion कि सर पे दुपट्टा लो, पहले से लिया हुआ था. But then जब मैं लाहौर आई and I was like, oh अच्छा ये choice है, अच्छा यहाँ पे तो पहनते नहीं है, अच्छा ठीक. When you're young, you're stupid. I mean, yeah, kind of. So I was like, okay, fine, I can remove my hijab. I don't have to wear it because I did not think it was a form of ibadah. मुझे नहीं पता था. मुझे कुरान की समझ नहीं थी. मुझे नहीं था अंदाज़ा. I was just a Muslim who studied Islamic studies and studied Quran because you're supposed to study it. وہ لذت جو آپ کو ملتی ہے تب حجاب لے کے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے اٹس عبادت, اور یہ وہ کور ہے, یہ وہ حجاب ہے جس سے وی آر ایکچولی پریزنٹنگ آور سیلف کہ بھائی یہ حجاب ہے, یہ لمیٹیشنس ہیں. بے شک یہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو یا پبلکلی جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہو ویسے ہو, تو وہ کیا لذت تھی یہ جان کے کہ یہ عبادت ہے, اور پھر جب آپ نے لینا شروع کیا اس کے بعد. I was happy. I just felt happy. That's it. کوئی بہت deep thinking نہیں تھی. I was just, Allah, I make this intention that I do this for you and accept it from me and I'm your abd. Alhamdulillah. اچھا, آپ نے پہلے بھی کہا ڈیپ تھنکنگ والا. کیا ڈیپ تھنکنگ کے لیے وہ انسان ہونا ضروری ہے جس کو شوق ہو, یا وقت ہونا ضروری ہے, یا اپنے آپ کو تنہائی میں رکھنا ضروری ہے؟ زندگی کے رگڑے اور تھپڑے کھانا ضروری ہے. انسان ورنہ بہت ہی بکواس, مغرور, اپنے آپ میں پھنسا ہوا, سیلف ابزوربڈ ایڈیٹ ہے. اچھا, تو زندگی کے تھپیڑے کھانا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. There is no human being, there will be no coach, no therapist, no guide جس کو آپ لک اپ کرتے ہو, ٹھیک ہے, کسی بھی کیپیسٹی میں, جس نے کہ زندگی کے چپیڑے نہ کھائی ہوں اور وہ اوپر کہیں بیٹھا ہوا ہے, کسی جگہ پہ پہنچا ہوا ہے, کہیں کسی عزت کا اس نے مقام کمایا ہوا ہے. Money does not bring you the wisdom. Age does not bring you the wisdom. The understanding and going through the thresholds of life, جو کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کہو گے لا الہ الا اللہ تو پھر بس زندگی بس جنت بن جائے گی. No, you will be tested. You will be tested with your mal and with your sehat and with your relationships. And once as a mu'min you understand that, تو انسان کو پھر وہ انسان مجبور ہو جاتا ہے سوچنے کے لیے. ہم کیوں کہتے ہیں یار, ہم کیوں کہتے ہیں کہ جو اچھائی میرے میں ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے اور جو برائی میرے میں ہے وہ میری کمزوری ہے؟ کیونکہ یہ سچ ہے. اگر آپ یہ مانتے نہیں ہو تو پھر آپ کو ماننے کی ضرورت ہے. بیکاز وی ایز ہیومنز وی ہیو the capacity to do such evil without having a thought process. You have to be very grounded. So going through thresholds of life and not taking lessons from that, ایک وہ سمت ہے, اور دوسری ہے کہ آپ ایکچولی میں لیسن لو. صرف تھریشولڈ سے گزرنا اور رگڑے کھانا امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کے بعد ایوالونگ اینڈ چینجنگ یور پرسنالٹی, دیٹ میٹرز. اور ہر بندہ ایک اچھی لائف چاہتا ہے. کون کہتا ہے کہ مجھے مجھے چپیڑیں پڑیں اور میں جو ڈھیٹ کا ڈھیٹ رہوں؟ تو پھر جو ڈھیٹ کے ڈھیٹ رہتے ہیں پھر ان کی کوالٹی آف لائف اچھی نہیں ہوتی ہے. They do suffer. So you have to ask, okay Allah, I give myself to you. Allow me to understand, learn, work on the things that I need to work on for my akhirah. اچھا, ویڈنگ, میرج, دلہن بننے کا شوق, کسی کی بیوی بننے کا شوق, پھر حجاب جرنی. اب آتے ہیں شادی کے بارے میں. فیئرس ہر انسان کے ہوتے ہیں, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, شوہر اس جیسا نکل آیا تو کیا ہوگا. کئیوں کو ہوتا ہے کہ اگر باپ جیسا شوہر نکل آیا تو کیا ہوگا, اور کئیوں کو ہوتا ہے باپ جیسا شوہر نہ ہوا تو کیا کریں گے. کیا ذہن میں فیئرس تھے, یا بس جو شادی کا شوق تھا اس نے سارے فیئرس پہ پیچھے کر دیے تھے؟ ہاں, کوئی فیئر نہیں تھا. کوئی فیئر نہیں تھا. بہت رومانٹسائزڈ گلابی چشمے تھے میرے, اتر گئے فوراً ہی. اچھا, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن I was too invested in the romance of marriage. I really did not care کہ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, وہ ہو گیا تو کیا ہوگا. For some reason I thought I'll be fine. I'll be completely fine. Were you completely fine? No. Marriage was a break and a make.
not because I had a bad husband or I had a difficult husband, because मुझे मेरी ही personality के flaws, niches, dark places पता ही नहीं थे. मुझे नहीं पता था कि how I work with my ego, how I take things so personally, how I need to manage, how I need to communicate. मुझे नहीं पता था. I was in a way I was very spoiled. मैंने कहा ना कि मुझे ज़िंदगी में शादी से पहले जितने लोग मिले ना बड़े प्यार करने वाले मिले, तो मुझे लगता था कि ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होता है और ऐसी आराम से हर चीज़ मिल जाती है. और आराम से शौहर मिल गया और अच्छा प्यार करने वाला शौहर मिला, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता. क्या होता? आपको अपने आप को समझने की, सामने वाले को समझने की, फॉरगिवनेस की, कामनेस की, अपनी डार्कनेस से अपने आप को मतलब निकालने की प्रैक्टिसेस चाहिए होती हैं. और ये जब तक आपके सर पे नहीं पड़ता आपसे हो नहीं सकता है. जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जो मर्जी देख लो, यू डोंट नो अबाउट यू अनटिल यू आर टेस्टेड. ये लिख लो, कोई अगर कोई सुन रहा है तो. आप जो मर्जी कहो कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, वो जब अल्लाह कहता है अच्छा तू ऐसा है, अच्छा चल ठीक है मैं तुझे डालता हूँ फिर ऐसी सिचुएशन में, तो बंदा बुखला जाता है. कसमें बंदा बुखला जाता है. लेकिन फिर जो बंदा संभलने लगता है या अपने आप को संभालने लगता है या कहता है कि अल्लाह प्लीज़ मुझे संभाल लें, वहाँ से बेहतरी शुरू होती है. क्या है रोमांस शादी, या वो जो इरम बिनते सफ़िया चाह रही थी शादी में रोमांस? और मुझे चाहिए था वही जो श्रीदेवी और उन साड़ियाँ और बर्फीले पहाड़ और वो बंदा मेरे पीछे खज्जल ख्वार गा रहा है गाने, मुझे वो चाहिए था. थी वो चीज़ें, साड़ियाँ पहनी इरम ने, कोई गाने आमिर ने तो शादी से पहले कह दिया खबरदार साड़ी पहनी तो मुझे तो पसंद ही नहीं है. फिर बनाई नहीं, पहनी नहीं. कुछ और मैक्सियाँ वगैरह कोई गाने नहीं गाए उन्होंने, कोई पहाड़ों में नहीं. आमिर की आवाज़ वैसे बहुत अच्छी है लेकिन मुझे और ऑडियंस को बताते चले आमिर साहब के बारे में हमने बहुत बहुत पॉजिटिव सुना है. ही इज़ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड. वो हम बातें ऐसी कर रहे हैं, ये ना होना ये लोग समझे कि दो टॉक्सिक खवातीन जो स्क्रीन पे नजर आती हैं इंस्टाग्राम की, पता नहीं क्या करेंगी, क्या कहना चाह रही हैं. ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अ ग्रेट पर्सन. लेकिन वो जो इन्होंने कहा ना कि अपनी डार्क साइड को समझना, अपनी पर्सनैलिटी को समझना, वर्किंग ऑन योर ईगो, मुझे ना उससे एक ही बात समझ आती है. प्री मैरिटल काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग, कपल थेरेपी, अपनी ज़ात को पहचान, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को पहचानना, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को आइडेंटिफाई करना, और फिर अपने आप को, अपने ट्रॉमास को लेके इस चीज़ को वैलिडेट ना करना कि क्योंकि मेरे साथ ये ट्रॉमास गुजरे तो मैं ऐसी हूँ. हाँ, वेरी वेरी गुड पॉइंट. अगर किसी ने पॉज करके इसे दोबारा से सुनना तो सुन ले, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली गोल्ड व्हाट यू जस्ट सेड. यस, क्योंकि हमारे पास लोग आ रहे होते हैं क्योंकि मेरे फादर टॉक्सिक थे ना, उनसे हमें प्यार नहीं मिला, तो हमें पता ही नहीं है कि मेल को प्यार कैसे देना है. भाई क्यों नहीं पता? आपके फादर ने आपकी मदर को प्यार नहीं दिया, लेकिन आपको पता है कि आप क्या चाह रहे हो अपने शौहर से. जब आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने कैसे उसको प्यार देना. यू नो, बीइंग बाइज्ड इन योर ओन रिलेशनशिप्स just because you have been through a lot and you are just justifying. अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि थेरेपी में तो सिर्फ पेरेंट्स को ब्लेम करना सिखाया जाता है, कपल को, वो ब्लेम नहीं होता. आई थिंक सो दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन एंड जस्ट एसोसिएटिंग योर सेल्फ एंड योर डार्क ट्रेट्स विद योर पास्ट ट्रॉमास. हम ये नहीं करते कि उनको ब्लेम करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों ने अपने आप पे काम करने के लिए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझी होती है कि हमने उस इंसान को ब्लेम करना है या अपने ट्रॉमास को वैलिडेट करना है अपने पास्ट से रिलेट करके. दैट इज समथिंग वेरी डार्क. तो ईगो पे, जैसे आपने कहा कि ईगो से डील करना या अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना, अपनी कौन सी डार्कर साइड्स आपने आइडेंटिफाई की कि हैं इरम तुम में तो ये सब भी था? आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक आई एम राइट. अच्छा, हाँ, मुझे ये लगता था कि आई एम वेरी, आई सी थिंग्स थ्रू, मुझे समझ आती है एंड आई एम राइट. नो, आई एम नॉट राइट. आई एम सेल्डम राइट. कैसे ओवरकम किया इस चीज़ को कि मैं हमेशा ठीक नहीं हूँ? बहुत साल लगे, अल्लाह, बहुत साल लगे, लेकिन कर लिया, अल्लाह का शुक्र है. और उन सालों में मुश्किलें कितनी आई, और वो चीज़ आपको क्या कई साल पीछे ले गई जर्नी में या ग्रोथ में? ग्रोथ में अच्छा किया उसने मुझे, क्योंकि देखो एक कपल है, बज़ाहिर वो एक दूसरे से प्यार भी करता है, वो अच्छे इंसान हैं,
دو بہت اچھے لوگ ہیں, دل کے اچھے ہیں, تقوی والے ہیں, دین کو بھی سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کا احساس بھی کرتے ہیں, پھر وہ لڑتے کیوں ہیں؟ کیوں لڑتے ہیں اور کیوں ان کی پرسنالٹیز میں کلیشز آتے ہیں؟ Again, there are things that they need to understand about each other. There are things, ایک دوسرے کے ٹیمپرامنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا, ایک دوسرے کی فلاز کو مطلب انڈرسٹینڈ کرنا, اس کے لیے اسپیس بنانا, forgiveness کے لیے اسپیس بنانا. یہ اچھے لوگ ہی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, برے لوگ تو یہ کام ہی نہیں کرنا, ان کا تو دماغ ہی نہیں آتا اس طرف, رائٹ؟ ایک چاہ ہوتی ہے, ایک منشا ہوتی ہے کہ نہیں اس کو اچھے سے گزارنا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بس اب ہو گیا تو اب کیا کریں, گلے میں پڑ گئے, ڈھول بجانا ہے, بجاتے رہیں. نو, یو ہیو ٹو وانٹ ٹو ورک آن اٹ. یہ بہت مشکل کام ہے. میں پہلے کہہ دوں کہ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے, یہ ساری زندگی کا کام ہے. ایک چیپٹر بند ہوتا ہے, دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے, دوسرا بند ہوتا ہے, تیسرا شروع ہو جاتا ہے. مطلب کہ اٹس آن گوئنگ. شادی میں بھی کوئی میٹرک نہیں ہے جس کے بعد سکون آئے گا, جس طرح سے پڑھائی میں نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا, آئی تھنک اگر ابھی آپ لوگ نوٹ بک پین لے کے بیٹھ جائیں اور یہی جو باتیں انہوں نے کی ہے, کیونکہ ایک لائف کوچ آپ کو صرف اپنی کتابوں سے پڑھی ہوئی باتیں نہیں بتا رہا, اپنے پرانے سارے ایکسپیرینسز کے بعد آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو وہ جو رینڈم آپ لوگ کہیں سے پڑھ لو گے وہ چیزیں نہیں, ان کے تجربے میں جو آئی ہوئی ہیں باتیں, جو نالج ہے, وہ اگر آپ اس پہ فوکس کرو گے, جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ورکنگ آن یور ایگو اینڈ میکنگ اسپیس فار فارگیونیس. کپلس کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کپل تھیراپی سیشنز میں بٹھا کے بتا دو گے ٹھیک ہے وہ چیز ہو گئی, لیٹس ڈس ایسوسیٹ یور سیلف فرام دوز انیشیل ٹراماز آف یور میرج. نہیں کریں گے, نہیں ہم نے بلیم کرنا ہے, چلو بلیم بھی کر دو, اس نے فارگیونیس کی طرف انیشیٹ کیا ہے, آپ اس کو فارگیو تو کرو. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. ادروائز ہم اپنے آپ پہ ہی کر لیں کہ میری پرسنالٹی کے پازیٹیوس کون سے, نیگیٹو کون سے. پوچھو, اپنے پیرنٹس سے پوچھ لو, سبلنگ سے پوچھ لو, دوستوں سے پوچھ لو, آپ کو خود پتہ ہوتا ہے آپ کتنے پانی میں. اور صرف انہی ٹریٹس کے اوپر آئی تھنک اگر ہم کام کر لیں, ختم نہ کریں, فلیکسیبل ہو جائیں اور انٹینسٹی تھوڑی سی کم کر لیں, آئی فیل لائک دیٹ وڈ بی گریٹ ٹو اسٹارٹ ہیپی میرج. اینڈ پری میرٹل کاؤنسلنگ سیشنز, ہم پری میرٹل وزٹس ٹو دا ڈیزائنرز 5 لاکھ کے لیں گے, اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پری میرٹل کاؤنسلنگ کی طرف نہیں جائیں. تو آئی تھنک سو دیٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ. ایبسلیوٹلی. اچھا ارم, ایز اے مدر, ماں بننا کیا صرف ایک اس ٹائم پہ فزیکل پین ہوتی ہے یا کچھ آگے جا کے ایسی اسٹرگلز بھی ہوتی ہیں, انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اب کیا کروں, بچوں کو ریز کرنا, وہ ساری اسٹرگلز ارم نے فیس کیے. کیا وہ فیس کرنے کے بعد اچھی پیرنٹنگ کوچ بنی؟ اس کے بعد کیا کس عمر میں نہیں, ہم شادی کے کتنے سال بعد آپ ماں بنی؟ I think 8 years into marriage and parenting, so 9 years into parenting. 9 years. Yeah, میرے خیال میں my eldest was at least 8 years old when I started to change my parenting style. اچھا, پہلے 8 سال کیا تھا؟ چیخم چنگاڑ, مار دھاڑ, گالی گلوچ, everything very دیسی. اس پہ بھی ایک ریل بنے گی پھر, کتنی گالی گلوچ تھی. اوئے ہم کافی آنیسٹ ٹاک کر رہے ہیں, ڈیکوڈنگ آنیسٹ مائنڈز. اچھا, کیا زیادہ تھی؟ ہاں بہت زیادہ تھے. میرا جتنا بھی ایگریشن تھا میری میرج کا, میری اپنے سیلف ڈاؤٹس کا, میری اپنی سیلف اسٹیم کا, میری نیگیٹو تھاٹس کا, وہ بچے پہ نکلتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں سب سے زیادہ ونریبل انسان ہے کسی بھی اڈلٹ کی لائف میں. وہ بچہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کا اڈلٹ کر کیا رہا ہے, اسے نہیں پتہ, اور ہم بہت زیادتی کر جاتے ہیں. گلا کیا بچوں نے پہلے 8 سال اماں آپ نے کیا کیا؟ جو چھوٹی والی ہے نا, جس کو سب سے زیادہ لاڈ ملا, وہ نہیں مجھے بھولنے دیتی کہ میں نے اسے چپیڑ لگائی تھی. ایک چپیڑ لگائی تھی میں نے اسے, ٹھیک ہے, وہ نہیں بھولنے دیتی. لیکن اب تو اس نے بھی بڑے عرصے سے بات نہیں کی, میں بتا رہی ہوں. لیکن میں چونکہ اتنی دفعہ اپولوجائز کر چکی ہوں, تو ایک دن نا وہ مجھے ایسے ہی ٹیز کر رہی کہ ماما آپ کو یاد ہے آپ نے تب مجھے ایسے کیا تھا. یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. تو جو میرا بیٹا نا وہ کہتا ہے یار تم کیوں ہر دفعہ یہ بات کرتی ہو, تم یہ کیوں نہیں بات کرتی, انہوں نے کتنی دفعہ اپولوجائز کیا ہے. اما ریئلائزڈ اٹ, اما اپولوجائزڈ اباؤٹ اٹ, اینڈ اما چینجڈ ہر سیلف. شی ازنٹ لائک دیٹ اینی مور. If she was just saying it and she was not doing it, she was not following up, then you have a reason to bring this up. But why do you bring it up every time? Can't you let it go? I was amazed
کہ میرا پتر جو ہے وہ اتنی اچھی ڈیپ بات تھوڑا سا فخر ہوا پھر پیرنٹنگ ہاں ہاں فخر مجھے پیرنٹنگ پہ فخر نہیں ہوا, مجھے اللہ کا میں نے شکر کیا کہ اللہ اس کا تھنکنگ مائنڈ ہے, اس کا دل نرم ہے, اللہ کا تیرا شکر ہے, کیونکہ یہ نعمت ہے, یہ اللہ کی بلیسنگ ہے, اس میں آپ کا کچھ نہیں. فخر کی میں تمہیں اسٹوری سناتی ہوں, یہ ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے, میں تم سے ملنے سے پہلے تھوڑی دن پہلے کی بات ہے. میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ایسی ہماری اب شادی کے ٹاپک پہ بہت بات ہوتی ہے, تو میں نے کہا اچھا لڑکی پھر پسند کرو گے تو اس میں وہ کوالٹیز دیکھنا جو تمہاری بہنوں میں ہوں, تو جیسے تمہاری بہنوں کی ہیں ویسی دیکھنا. تو مجھے یہ کیا بات کی ہے آپ نے؟ میں نے کہا کیوں, تمہاری بہنیں تمیز دار ہیں, بات کو اچھے سے پرکھ کے کرتی ہیں, اگر غلطی کریں تو تم سے بھی اپالوجائز کرتی ہیں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی لیتی ہیں, اپنی مطلب کہ تمہارے لیے چیزیں کرتی ہیں, تمہارے ساتھ پیار شو کرتی ہیں. میں نے کہا ایسی لڑکی ہونی چاہیے نا. کہتا ہے ماں اسٹاپ گلیزنگ یور پیرنٹنگ مین, یعنی کہ تم اپنی پیرنٹنگ کی تعریف کرنا چھوڑ دو. اب اس بہانے سے تم یہ بتا رہی ہو کہ تم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کتنی اچھی کی ہے. مجھے ہنسی آئی, مجھے بہت ہنسی آئی, لیکن یہ وہ ہے کہ مطلب میں فخر محسوس کروں, لیکن کوئی فخر کی بات نہیں. آنیسٹلی آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ بچے کی زندگی کی ٹریجیکٹری کیا ہونے والی ہے, اور بچہ کیا اپنے لیے لائف چوائسیز کرنے والا ہے, اور بچہ کس طرح کا مطلب کہ کیا کرے گا آگے لائف میں. یو ریئلی کین سے, یو کین جسٹ میک دعا, یو کین ڈو دا فریم ورک اینڈ دین یو کین بی اے جینٹل گائیڈ اینڈ یو کین کیپ میکنگ دعا. کتنے بچے ہیں؟ ہم نے بچوں کا تو وہ 3 بچے ہیں. بڑا کتنے کا؟ بسام از 19 and رامین از 17 and رمائسہ از 15. الحمدللہ ماشاء اللہ. 19 اور شادی کے آپ کے جلدی پلانس ہیں بیٹے کے؟ میرے نہیں ہے, اسی کے پلانس ہیں, میرے تو کوئی نہیں ہے. تو آپ کا وہ ٹاکسک ساس بننے کا ارادہ ہے کوئی؟ نہیں, میرا ساس کیا بننا ہے, سارے بچے سانجے ہوتے ہیں, اپنی ماؤں کے چوچے پوچھے ہوتے ہیں. کاش سارے لوگ ایسے سوچتے سارے ایسے, پھر جب کرنی پڑ جاتی ہے وہی کال اور فیل کا فرق جو ہے نا, جب پڑتی ہے نا سر پہ تو پڑ جاتا ہے فرق. وہ کیا ہے کہ ساسیں کہتی ہیں کیونکہ ہماری ساس ایسی تھیں تو ہم اپنی بہوؤں کے ساتھ ایسے ہیں, ہم ان کو کیوں اچھی زندگی گزارنے دیں جب ہماری ساسوں نے ہمیں اچھی زندگی نہیں گزارنے دی. نہیں, ویسے میری ساس نے مجھے بہت اچھی لاوش لائف کھانا کھا کے آئی ہوں, ابھی میں ان سے مل کے آئی ہوں, میں بتا سکتی ہوں شی از امیزنگ لیڈی. بھائی زیادہ کھا لیا آج ویسے بھی میں نے. That was my Jethani, but yes, my sasu was also. The way she greeted me, the way we had a talk, or she's an amazing lady. She is. And the thing is کہ ہماری جنریشن میں سارا, of course I'm older to you, so being the eldest one in the millennial, یعنی تو فرسٹ میرا پہلا سال ہے جب ملینیل شروع ہوتا ہے, تو رائٹ, تو بینگ فرام دیٹ جنریشن, ایون جنریشن ایکس کی جو اب خواتین سانسیں بن رہی ہیں, وی آر ڈفرینٹ. آنیسٹلی وی آر ڈفرینٹ. وی آر ٹرائنگ, وی آر ریئلی ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ, گیو اسپیس, بی ریسپیکٹفل. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میجورٹی ہے ایسی, لیکن اب ٹرینڈ شروع ہو گیا ٹرینڈ کہ جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ اچھا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایکچولی اس وجہ سے بھی ہے کہ بچے بہت اوپنلی اب بات کرتے ہیں. پہلے والے بچے نا گھٹ جاتے تھے رسپیکٹ میں, ادب میں, شرم میں, اوور پاور ہو جاتے تھے ایموشنل, اس میں کیا کہتے ہیں بلیک میلنگ میں. اب والے بچے تھوڑے سے ڈفرینٹ بھی تو ہیں. میں نے جو چیز دیکھی اپنے تھراپی سیشنز میں, ظاہر ہے تھوڑا سا تجربہ کچھ سالوں کا, تھوڑے سے سالوں کا کم ہے, ظاہر ہے میں اپنی عمر تو نہیں بتا رہی. ملینیلس انہوں نے ٹراما دیکھا and they decided not to give that trauma. ہاں, and that decision کہ ہم نے وہ ٹراما نہیں دینا, کہیں نہ کہیں وہ اپنی پازیٹیو انرجی بھی نہیں دے رہے, اینڈ اس ڈیسیژن کے ساتھ وہ سائلنٹ ہو گئے, ایک بلاک آ گیا. I have seen many millennials identifying that کہ ہمارے پیرنٹس ٹراما سے گزرے اور انہوں نے ٹاکسک لائف گزاری, اب وہ ٹاکسٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, کتنی زیادہ سپریشنس, کتنی زیادہ ڈائیورسز ہو رہی ہیں. and the millennials, ہاں, اور اب وہ ٹراما نہیں دے رہے, لیکن کچھ پیار بھی تو نہیں دے رہے نا. پہلے کیا ہوتا تھا, ملینیلس کے پیرنٹس مارا, گالم گلوچ کی, اور پھر بیٹا چو چو چو, چلو ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا, آج جو بریانی پکائی ہے, پی ٹی وی کا ڈرامہ دیکھ لو ساتھ میں, سب اچھا ہو گیا. لیکن اب ملینیلس نے وہ چیز دیکھی, وہ کہتے ہیں ہم نے آگے یہ ٹراما پاس نہیں کرنا, لیکن وہ جو ایک 50% پازیٹیوٹی تھی وہ بھی نہیں دے پاتے. ان کے بچے بھی سفر کر رہے ہیں. سو ناٹ گیونگ دیٹ ٹراما اور آئیڈینٹیفائنگ کہ ہم نے وہ ایک بلاکیج لے آنا ہے اور ہم نے کچھ بھی نہیں دینا. وہ کہتے ہیں نا ہم تو ایک جیسے رہیں گے, تو وہ ملینیلس میں بہت زیادہ آ گئی. اچھا, بیکاز وہ بہت زیادہ سیشنس میں ٹراماز شیئر کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو 1-2 قصے سناؤں گی, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بٹ ڈیورس ریٹ کتنا بڑھ رہا ہے 1980s 1990s کے وہ لوگ جن کی شادیاں ہوئی ہیں,
because they are not ready to accept that trauma جو ان کے پیرنٹس نے. اوکے. تو یہ ہمارے کلچر میں یہاں تو ہو رہا ہے, آپ کے یو ایس میں کیا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹس میں جو ہم نے اور ویڈیوز ریکارڈ کرنی ہے اس میں. اچھا, بہت بار ہم نے سنا ہے, دیکھا ہے, لوگ کہتے ہیں فزیکل پین انسان بھول جاتا ہے, ایموشنل پین نہیں. فزیکل پین صرف اسی وقت کی ہوتی ہے, اذیت ختم, آپ آئی سی یو سے اٹھ کے آئے ہو, آئی ویز وغیرہ اتری ہیں, ختم, آپ کو وہ فزیکل پین یاد نہیں رہتی. ہاں کمزوری ہوتی ہے, وہ آپ ریکور کر لیتے ہو, لیکن ایموشنل پین, ذہنی اذیت, وہ انسان نہیں بھولتا. ہاؤ مچ ڈو یو ایگری ود دس؟ اور کیا ارم نے یہ چیز ایکسپیرئنس کی ہوئی ہے کہ کوئی ایسی اذیت زندگی کی جس کی ایموشنل پین وہ آج تک نہیں بھول؟ بے شک پین ہم نہیں آن کیمرہ ڈسکس کرتے, لیکن کیا وہ ایک ایسا مومنٹ تھا کہ ہاں I have the emotional pains where I think yes کبھی کبھی ایک دم سے جیسے فلیش کی طرح نہیں نظر سے سامنے سے گزرتی, تو ہاں ہیں ایسے مومنٹس ہیں لائف میں. I'm not going to discuss them, لیکن I do have those. But those were also my growth points. Those pains were like, they became like growing pains, which is amazing. Like I'm like مجھے وہ بات سچ لگتی ہے جب کوئی کہتا ہے نا کہ میرے ڈارکسٹ آور نے مجھے بہترین مطلب کہ گفٹ دیا ہے. یہ بات میرے لیے سچ ہے, کیونکہ مجھے کوئی کوامس نہیں ہے, مجھے کوئی جھجک نہیں ہے یہ بات کہنا میں کہ میں دھکا اسٹارٹ انسان ہوں, اور شاید میں اپنے پوٹینشیل کو چلنے بھی نہ شروع کرتی اگر مجھے زندگی کے وہ دھکے نہ ملتے. تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میری ڈائریکشن کیا ہے. میں نے کہ شروع میں پہلا جملہ میں نے کیا بولا, لائف کوچنگ کے لیے میری بہن نے مجھے بولا تھا, ٹھیک ہے, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا میں یہ کر سکتی ہوں. And I was in a situation where she said, okay, you know what, why don't you try this? Emotional pain is something that stays with you. You have to work on اچھا اس کو میں اس طرح سے کہتی ہوں, ایموشنل پین ہوتا ہے, انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے, یہ بات سچ ہے. اس تکلیف سے نکلنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تکلیف دیتے ہیں تو ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی کے بھی رستے بنا رہے ہوتے ہیں. یہ انسان کی ایبلٹی ہوتی ہے کہ اس وقت جب وہ رب کو سیکھ کر رہا ہوتا ہے. اور اگین اسپرچوالٹی اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے دیٹ when you're seeking Allah subhanahu wa ta'ala in your darkest hours, Allah shows you some light. اس وقت you as a humble human being have to turn towards the light. اور میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ آپ اپنے ایموشنل پین سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ آپ تھوڑی سی لذت آسانی کی ٹیسٹ نہ کر لو. Only then you start repairing. ورنہ you feel stuck in the pain. It is very painful. I hope میری بات کی کچھ سمجھ لگی. آپ کی ساری باتیں سمجھ آتی ہیں اور بہت اچھی. نہیں آپ کو آ رہی ہیں, لیکن I mean I hope that audience will. ڈیکوڈنگ مائنڈس کی پہلی ایپیسوڈ ہے, میرے لسنرز اور ویورز انتہائی توجہ سے سن رہے ہیں. اور اگر میں پوچھتی بھی نا کہ میرا پہلا گیسٹ کون ہونا ہے, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ یہی آنا تھا. لوگ تو ایک ریل پوسٹ کرتی ہوں, دو پہلے میں نے فرسٹ سیزن 1 میں جو سب سے پہلے کی تھی 2 ریلس پوسٹ کی, مجھے نا میسیجز آنا شروع ہو گئے, مسئلہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے, پہلے آپ نے 2 ریلس پوسٹ کی پھر اب 2 اور, یہ آپ یو ایس جا رہی ہیں یا ارم صاحبہ آپ کے پاس آتی ہیں, اور یہ کیا آپ نے ایک ساتھ ریکارڈ کی ہیں تو ٹکڑوں میں کیوں پوسٹ کر رہی ہیں. میں نے کہا اوکے ویئر از دا پرسنل اسپیس بھائی. تو سب کو سمجھ آ رہی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. اگلے سوال پہ جانے کا دل نہیں کر رہا, لیکن جاتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ اس پین سے ہیل ہو گئے کیا؟ از دیر اینی ورژن آف یور سیلف, یا کسی بھی انسان کا کوئی ایسا ورژن ہوتا ہے دیٹ یو آر فلی ہیلڈ اور آپ کو وہ چیزیں یاد نہیں آتی؟ کیونکہ فزیکل پین تو نہیں آتی. فلی ہیلڈ کچھ نہیں ہوتا نا, فلی ہیلڈ کچھ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا یار فلی ہیلڈ تو جنت میں ہو گیا نا. ایموشن نہیں, فلی ہیل فرام دیٹ ون اسپیسیفک ٹراما نہیں ہوتا. ہو جاتا ہے. One specific incident, one specific trauma, depending upon the age group جس میں وہ ہوا ہے, and depending upon the impact that it had on you. اگر ایک ٹراما کسی کی ڈیورس کا ہے تو اس کی دوسری شادی ہو جاتی ہے اور دوسری شادی میں وہ خوش بھی ہے, وہ اس ڈیورس کا ٹراما ہے, وہ بہت چھوٹی سی کہیں یاد رہ جاتی ہے لیکن بندہ بھولتا نہیں ہے. جب بھی آپ کسی بندے سے بات کرو, میری پہلی شادی میں ایسے ہوا تھا, اچانک سے ہی یو ناٹ ایون ڈسکسنگ دا پاسٹ, لیکن آ جاتا ہے.
I'm not saying every time, but I've seen so closely कि I'm giving this example. I have also seen very closely the way you saw the closest Yeah. version of this pain. I also saw many closest version. You Telling have yourself to. that trauma is no more part of your life. It's not a part of your identity of who you are. Continue. Sorry. लोग ये नहीं समझते कि disassociating yourself from past trauma, telling yourself that was part of my life, that is affecting my mental health now, but that is no more linked to my life right now. वो trauma और वो specific factor वो इंसान अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है. तो how to tell yourself कि अब मुझे इससे move on करना है. अपने आप को बताना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि we won't forget. वो हमारी ज़िंदगी से भी नहीं निकलेगा, हम उससे fully heal भी नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप को उससे disassociate कर लेंगे. ये कितना ज़रूरी है. सेल्फ लव से आता है. Self love से आता है. You have to put yourself first. You have to say I am the most important person for me. You have to. یہ خود پسندی نہیں ہے, لیکن you really want to have a good life. You really want to live the life. You really want to say I deserve to live this life in a way where Allah subhanahu wa ta'ala will bless me with his blessings. I want that. I'm going to work towards it. Self love بہت important ہے, اور کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہوتا کیا ہے یا وہ لگتا کیسے ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ باہر سے کوئی آ کے ان سے پیار کرے گا. مجھے میری ارم بن صفیہ کی جرنی میں مجھے جو سب سے زیادہ چیز سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ ارم, just because you've had people who've loved you easily doesn't mean that you shouldn't love yourself, یا you should wait, منہ اٹھا کے دیکھتی رہو گی اچھا یہ مجھ سے اس طرح سے پیار کرے گی یا کرے گا جیسے کہ میں ڈیزرو کرتی ہوں تو پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گی. میرا مسئلہ یہ تھا, one of my core problems was that was the work I did on, one of the works that I did on my personality was I had to create love for myself. I had to come out of my shame. I had to come out of saying کہ you are an important person. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ذرا بھی بے وجہ نہیں بنایا, تو ایک پوری روح دنیا میں بھیجی ہے, تو بغیر مقصد کے بھیجی ہوگی. کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم, مطلب اگر میں چاہ رہی ہوں, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ میں کتنا لو یا سیلف لو ڈیزرو کرتی ہوں, اور کون کون مجھے دے گا, یہ کب پتہ لگتا ہے؟ اور اگر نہیں پتہ لگ رہا, نہیں مل رہا وہ پیار, تو کیا ایکسیپٹ کرنا ہے, کس طرح سے موو آن کرنا ہے؟ آپ نے قبر میں اکیلے جانا ہے. میں اپنے آپ کو یہی سمجھایا تھا, یار ارم تم نے قبر میں اکیلے جانا ہے. تم سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ عامر نے تم سے پیار کیا تھا, تم سیٹسفائیڈ ہو کہ نہیں, تم سے تمہارے بچوں نے پیار کیا تھا, لائلٹی ملی تھی کہ نہیں. نو, that is not the question. The question is ارم میں نے تمہیں عقل دی, تمہیں فیکلٹیز دی, تم نے کیا کیا اپنے ساتھ, تم بتاؤ. How am I going to say یا رب I was a شکر گزار عبد? How? If I'm not even identifying the ni'mas that he has given me. میں دیکھ سکتی ہوں تو آنکھوں کا اچھا استعمال کرو, میں بول سکتی ہوں تو آواز کا اچھا استعمال کرو, ہاتھوں کا اچھا استعمال کرو, اور اپنے آپ کو ڈالو اس پوزیشن میں جہاں پہ تم اللہ سے مانگو کہ یا رب جو آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں, یا جو آپ جس مقصد کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا, یا اللہ مجھے دکھا دے, کروا دے مجھ سے وہ کام. دیٹ از آلسو سیلف لو. یہ تھوڑی ہے کہ صوفے پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ٹاپ کرتے رہنا اور کہنا یا یو آر ورتھی, یو آر ورتھی, یو آر ورتھی. I mean that works also, but that's not the long term plan. کھپاؤ یار اپنے آپ کو. چوائس میری ہے, میں نے اپنے آپ کو کیسے کھپانا ہے. یہ سوچ کے کھپانا ہے کہ یہ دے دے مجھے جو مجھے چاہیے اس سے, یا یہ سوچ کے کھپانا ہے کہ میرے اندر جو چیزیں ہیں میں ان کو کس طرح سے استعمال میں لے کر آ سکوں. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں خود میں مگن رہو, مست ہو جاؤ. I don't know how much that relates to this, but you have to be your own priority. You have to be your own priority. بڑا ضروری ہے سیلف لو کے لیے. میں کہنے والی تھی سیلف لو کو ڈیفائن کریں. میں نے اپنی ایک دفعہ ایک دوست سے پوچھا یار کیا ہے پیار؟ کہتی ہے سیلف لو ہے خود کو پرائرٹائز کرنا, اور کسی کا پیار کو دیکھنے کے لیے یہ ہے کہ وہ آپ کو کتنا پرائرٹائز کرتا ہے. پرائرٹائزنگ ادر پرسن, اس میں obsession بالکل بھی نہیں آتی. کیپنگ چیک 24 hours بالکل بھی نہیں آتا. لوگ نا ان ٹرمس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. سیلف لو کیا ہے, لو کیا ہے, وہ جو آپ نے بات کی جسٹ ٹیپنگ آن یور شولڈرز, آئی ایم ورتھی, آئی ایم دس. لوگ شاید تھیراپی کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو پازیٹیو میسیجز. نہیں بھائی, میکنگ یور سب کانشیس مائنڈ دا ماسٹر مائنڈ, دیٹ شوڈ گیو یور کانشیس مائنڈ دا پازیٹیو میسیجز, دیٹ از دا بیسک گول. بس وہی بات ہے, تھیراپی لائف کوچنگ سیشنز لینا آسان ہے, اگلے انسان کو تھیراپی سمجھانا وہ ایک بہت بڑا ٹاسک. لائف کوچنگ میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ ایک سیشن لیا ہے ہم نے,
لیکن ہماری لائف کے گولس تو پورے نہیں ہوئے. سنا ہے کبھی علم نہیں ہے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ کہ ایک ہی سیشن کے لیے آتے ہیں, پھر اگر ان کو مزہ نہ آئے تو پھر سیکنڈ سیشن کے لیے آتے ہی نہیں ہیں. اچھا, مزہ آتا ہے لوگوں کو کوچنگ میں آپ کے سیشنز لے کے؟ کیسے پتہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ دوبارہ آنے والا ہے اور بھائی اس کی لائف میں کوئی نہ کوئی چینج ضرور آئے گا؟ مجھے نہیں پتہ چلتا, وہ خود ہی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, اوکے یو نو وٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرائی دس, تھینک یو سو مچ. اگر وہ سیکنڈ ٹائم آئیں گے اور کبھی وہ ان کا کچھ اچھا ہو رہا ہو تو وہ میسج کر دیتے ہیں, یو نو دیٹ واز ریئلی ہیلپ فل, جزاک اللہ خیر, آئی ریمبر یو ان مائی پریئرز. آپ کو لوگ یاد رکھتے ہیں. پیپل ہیو اے وے آف ریممبرنگ کائنڈنس اینڈ آف شیئرنگ اٹ. ہر کوئی نہیں کرتا, لیکن کرتے ہیں, جو کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں. لوگ تو کعبے کے سامنے بیٹھ کے آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور پھر آپ کو ویڈیو بھیجتے ہیں, اور پھر ہم ان ویڈیوز کو نکال کے دیکھتے ہیں اور پھر اس میں ہم پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا تھا کہ یو بلیسڈ اس وتھ سچ گریٹ پیپل اینڈ امیزنگ پرسن ان دیئر لائف. اگلے 2 سوال میرے ایسے ہی تھے کہ کسی انسان سے ایسا گلا کہ تم میرے ساتھ یہ نہ کرتے یا نہ کرتی تو میری زندگی کا وہ فیز اتنا تکلیف دہ نہ ہوتا. Obviously we are not going to share the whole story, but کچھ تھا, آتے ہیں ایسے مومنٹس کے بیٹھ کے کوئی تم میرے ساتھ یہ نہ کرتی تو میری زندگی اتنی اذیت ناک نہ تھا, کوئی ایسا بندہ بندی جس نے بلیمنگ ہے. ہاں, جب انسان کا مورال لو ہوتا ہے تو وہ کسی کو بھی پکڑ کے پیل دیتا ہے کہ تم نہ کرتے تو. بلیمنگ نہیں, آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ایسوسیٹنگ یور پین آف دیٹ فیس ٹو دیٹ ون پرسن ہے یہ. میں اب ایک سائیکالوجسٹ آپ سے سوال کر رہا ہے نا, سمجھ جائیں, بلیم نہیں کرنا, لیکن کیا ایسا تھا جس انسان نے زندگی کا کچھ, جیسے اگر وہ انسان نہ ہوتا تو وہ سکون زندگی یا اگر وہ ہوتا تو زندگی بہت بہتر ہوتی. میری کیس میں مائی فادر. اوکے Yeah, like after marriage and after years of marriage, and every time I had difficulty in marriage, I used to think, yeah, oh my God, if only I had a supportive, loving father. Because I see my husband as a very good father, and I see the confidence his kids have in him, and I see the loyalty, and I see the love. I've never tasted that. Never. Pata hi nahi hai. And I get to see it through my kids, and I'm very grateful. تو ہاں یہ سوال ضرور آیا, اگر اچھا باپ ہوتا تو اچھا ہی ہوتا. کچھ کہنا چاہیں گے انہیں اپنے فادر کو؟ نہیں, کیا کہوں. صحیح ہے. Nothing. اچھا, اب کیونکہ آپ کو نہیں لگتا زندگی میں بہت سے لوگوں کا مسئلہ شادی بنا, صرف شادیاں سفر کر رہی ہیں, ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو رہی. تو مسئلہ شادی ہی ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے. یا پہلے آرفنز, یا خدا نہ خواستہ یا ماں باپ نہ ہوں, اور پھر اس کے بعد اگر ماں باپ ہیں لیکن پھر ماں باپ اچھے نہ ہوں, پھر اگر ماں باپ ہیں اور اچھے ہیں تو پھر شادی ہو جائے, اور پھر اگر شادی ہو گئی ہے تو پھر شادی اچھی نہ ہو. یہی مسئلہ ہوتا ہے. مطلب ہیں تو ریلیشن شپس کے ایشوز نا, اور تو کوئی ایشوز ہی نہیں ہے. بولنگ ہو گئی اسکول میں, کلاس فیلوز سے, پیرنٹس سے, رشتے داروں کے ٹاکسک کامنٹس ہو گئے, شادیاں ہو گئی. It's always people. شادی میں اگر کون سی ایسی 3 مسٹیکس ہیں لوگ نہ کریں تو شادیاں چل جائیں پرسکون, دونوں طرف. میں نہیں لیبل کر سکتی. ہاں, ایک چیز میں ضرور کہوں گی, یا شادی اچھی نیت سے کرو پلیز, اللہ کا واسطہ ہے. اس لیے مت کرو کہ اسٹیٹس مل جائے گا, یا اس کے آنے سے میرے فائنینشیل حالات اچھے ہو جائیں گے, یا میرے اس کی شادی کرنے سے. مطلب شادی از فار اے لائف ٹائم آف کمپینینشپ, اینڈ ڈونٹ تھنک دیٹ یور اچھی نیت سے شادی کرو. میں پہلی والی میں نے بات ایکسپلین کر دی کہ اچھی نیت میں کس ایگزامپل میں کہہ رہی ہوں. دوسری یہ بھی ہے کہ یہ تو مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتے, یہ تو میں اس پہ مہربانی کر رہی ہوں اس سے شادی کر کے. لکنگ ڈاؤن اپون دا پرسن دیٹ یو آر میرنگ بفور یو آر میرنگ دیم. کہ کیا رسپیکٹ ہوئے گی تمہاری اس کے لیے, کیا کیسے مطلب کہ. اینڈ yeah, I really focus on intention, like why or what it is that you're bringing into this marriage. What are you bringing into this marriage? What do you want from this marriage? کے علاوہ what am I supposed to give in this marriage? مجھے کیا ملے گا؟ ٹھینگا ملے گا. اگر تمہاری نیت ہی نہیں اچھی ہے, اگر تم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, تمہیں ہے کہ میں بیٹھوں گا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے مجھے سارا کچھ مل جائے. کیا ہے صاف نیت کیا ہے پھر شادی میں, کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے ایک حلال ریلیشن شپ میں بننا ہے,
اولاد پیدا کرنی ہے اور اس کی اچھی تربیت کرنی ہے اور پارٹنر کو دینا ہے, وہ جو دے رہا ہے اس سے لینا ہے, ایک اچھی فیملی بنانی ہے, یہ اچھی نیت. اور جو آپ نے بتائی یا اس طرح کی نیگیٹو انٹینشنز رکھنا, وہ بری نیت ہے. ہاں تم نے بیسکلی سب کچھ کہہ دیا. ارے واہ, بس آپ کے ساتھ سیشن لے کے مائی گاڈ, جزاک اللہ خیر. Such a humble person. May Allah bless you. ویری ہمبل پرسن. ہم نے ایک تو کپل تھیریپی کی والی چیزیں آپ سے سیکھی ہیں. تھینک یو. تو میں نے ویسے بھی میں گریڈی ہو رہی ہوں نا, پوڈ کاسٹ میں بھی ساری وہی چیزیں پوچھ رہی ہوں, آپ سمجھ جایا کریں. اچھا, پیرنٹنگ پہ بھی چلیں بات کر لیتے ہیں, کیونکہ وی نو ظاہر ہے لوگ ان باکس کریں گے آپ نے ان سے پیرنٹنگ کا نہیں کچھ پوچھا, تو 3 بیسٹ پیرنٹنگ ہیبٹس اینڈ 3 ورسٹ پیرنٹنگ ہیبٹس. 3 بیسٹ جو زندگی بچوں کی حسین بنا دے, اور 3 ورسٹ جو کہ بچوں کی زندگی اذیت بنا دیتی ہیں. والدین کے لیے پیغام. سوچ میں پڑ گئی ہیں ارم بنت صفیہ. ہاں, کیونکہ مجھے کچھ بھی یونیورسل نہیں لگتا. ہر بندے کی اپنی ایک اسٹوری, ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, لیکن کچھ ہوتی ہیں یونیورسل چیزیں. آپ کے بچے آپ کا پاسٹ سدھارنے کے لیے نہیں بھیجے جاتے. آپ کے بچے ہیلتھی ہیں یا اسپیشل نیڈس چائلڈ ہیں یا جو بھی, دے آر اے کمپلیٹ ہیومن بینگ. اینڈ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہوا ہے کہ دے آر اے بلیسنگ اینڈ دے آر اے ٹیسٹ, اینڈ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ لائک دیٹ. اور میرے دل سے جو ایک بات نکلتی ہے نا, جو میں نے دیر سے سیکھی, لو دیم ہول ہارٹیڈلی. میں انکنڈیشنلی نہیں کہوں گی, لیکن آئی ٹرائی ٹو لو مائی کڈز انکنڈیشنلی. پر جس کو انکنڈیشنلی کا سمجھ نہیں آتی اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کانسیپٹ کو سمجھنا. سو لو دیم ہول ہارٹیڈلی, لائک یو نو لو یور چائلڈ. اور آج کل جو حالات ہیں اور ہم جو دیکھ رہے ہیں غزہ میں جیسے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا جہاں پہ بھی دنیا میں ہوتا ہے, یار ہم نے کچھ اسپیشل نہیں کیا کہ ہمیں نا یہ بچہ ملا ہے جو ہمارا ہے. اور بچے بہت انوسینٹ ہوتے ہیں, بہت معصوم ہوتے ہیں, اور ہم ان یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ہاتھوں پہ اور کندھوں پہ یہ جو اپنے ایموشنل بوجھ ڈال دیتے ہیں, جانتے پوچھتے ہوئے یا انجانے میں. ہمارے بچے کیری کرتے ہیں, وہ ہم سے شکوہ نہیں کرتے, وہ ہم سے لڑتے نہیں ہیں, لیکن وہ کوئی جان بوجھ کے شاید نہیں کرتا اپنے بچے کے ساتھ, اس سے ہو جاتا ہے. لیکن ریئلائز before it's too late. Love your children for the sake کہ these are beings that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with, and be kind to them. Please be kind to them. Be kind to your children. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو ڈسپلن مت سکھاؤ یا انہیں سر پہ بٹھا لو یا انہیں اپنا خدا بنا لو, میں نے بالکل یہ نہیں کہا ہے. پر میں نے کہا ہے کہ یار جو ان کا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں, پلیز نرمی سے پیش آؤ. وہ نرمی اپنے اندر پیدا کرو, اس کی اپنے آپ کو ٹریننگ دو. ٹریننگ چاہیے. کوئی دنیا کا بندہ جو پہلے پیرنٹ نہیں نہ بنا, وہ اپنے اندر نرمی کی ٹریننگ اس کے اندر سے خود سے نہیں نکلتی ہے. یہ جھوٹ ہے. ماں بنتے تو سب کچھ خود سے آ جاتا ہے, نہیں آتا. اللہ کا واسطہ ہے, پیرنٹنگ کورسز لو, کلاسز لو, کتابیں پڑھو, اپنے پیٹرنس کو دیکھو. If you don't love yourself, if you're critical of yourself, you'll be critical of your child. Be kind to children. Please be kind to children. بہت بہت پیاری بات آپ نے کی کہ ہم نے کچھ ایکسٹرا آرڈینری کیا ہے تو اللہ نے ہمیں وہ بچے عطا کیے ہیں, لیکن یہاں پہ واقعی میں الٹ ہے. ہم نے تمہارے ساتھ ہی, ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہم نے تمہیں اس قابل بنایا. ہم یہ نہیں دیکھتے اللہ نے ہمیں قابل بنایا کہ ہمیں اولاد دی, ماں جیسے رتبے سے نوازا. اور بہت 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 خوبصورت آپ نے بات کی کہ what a day looks like in the life and routine of Iram bint Safiya. But 4 AM club, breakfast, walk, self-care, skin care, بالوں کی توچہ کا خیال رکھنا. بچے اگر سن لینا تمہاری یہ باتیں تو ہنسنا شروع کر. کیا ہے, کتنے بجے بیڈ سے اٹھتے ہیں؟ اور نہیں, نماز کے لیے اٹھتے ہیں, نماز پڑھی, قرآن پڑھا, پھر سو کے دوبارہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یوزلی بیکاز آئی ایم اے قرآن اسٹوڈنٹ, تو ویک میں 2 دن میری پوری 5-6 آورس کی کلاس ہوتی ہے قرآن کی, 5 آورس کی. ہاں, تو وہ جو وہ دن ہوتے ہیں اس میں کوئی کوچنگ سیشن نہیں ہوتا, اس میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن ان 2 دنوں کے علاوہ آئی ہیو مائی کوچنگ سیشن اسکیجولڈ, جب اگر آ جائیں تو
اور اس کے علاوہ آئی ڈو اے لاٹ آف ریڈنگ اینڈ کانٹینٹ کریشن کے لیے میں نوٹس لیتی رہتی ہوں, میں بکس پڑھتی ہوں, پھر چیزیں سیکھ رہی ہوتی ہوں. پھر اگر اپنے آپ کو ڈفرینٹ کورسز میں انرول کیا ہوتا ہے تو وہ اس کورس کو ختم کرنا ہوتا ہے, اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزار لیا, گھر کے کام کر لیا. ہانڈی روٹی کا شوق ہے؟ کھانے کا بہت شوق ہے. نظر نہیں آتا. یہ تو ویسے کچھ حالات واقعات ایسے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے تو حالات واقعات ہمیشہ سے ہی ایسے رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں, کھاتے ہیں, لگ ہی جاتا ہے ایک ایک باڈی کے پارٹ میں. چلے لگی الحمد للہ فار دیٹ, الحمد للہ فار دیٹ, فزیکل ہیلتھ. اور بلکہ نہیں, اچھی بات ہے. میرے جیسے بندے کو ہر وقت خیال رکھنا چاہیے, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, ورک آؤٹ کرنا ہے, وہ آپ کو بڑا زیادہ فوکس رکھتا ہے اپنے آپ پہ. یہ بھی سیلف لو کا حصہ ہے, یہ لوگ بھول جاتے ہیں. یس یس, یہ بھی سیلف لو ہے نا, کہ بھائی اتنا نہیں کھانا, اس سے زیادہ نہیں کھانا, کہ یہ ہو جائے گا. وہ کیک چھوڑ کے آئی ہوں میں ابھی لیئرس کا, اور کافی کے ساتھ صرف ایک ہی کوکی لی تھی, دوسری نہیں لی تھی, حالانکہ بہت اچھی تھی. تو یہ بھی دکھ ہے. میں تو ہر وقت بس یہی سوچتی رہتی ہوں کہ یہ کھا لیتی تو تب انجوائے کر لیتی, اور نہیں کھایا تو شکر ہے, شکر ہے, الحمد للہ. اچھا چلو, لیئرس کا کیک سم ادر ڈے. اب ہم ریپڈ فائر ڈے روٹین نہیں بتائی. صبح اتنے بجے, جلدی سے ایک کوئک ریکیپ دیں اپنے دن کا. صبح اتنے بجے اٹھی, یہ کیا وہ کیا. لوگ سننا چاہتے ہیں دوسروں کے لائف گولس پہ اتنا جو آپ گائڈ کرتی ہیں, ہم آپ کے دن کے بارے میں بھی تو سنیں. میں نے ٹائم کے ساتھ نہیں اپنا گول رکھا ہوتا دن کا. مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر 2 چیزیں پڑھ لی ہیں اور ایک آدھ ویڈیو پہ کام کر لیا, آئی ایم گڈ فار دا ڈے. اٹ کین ہیپن ایٹ اینی ٹائم آف دا ڈے. ٹھیک ہے, دیٹس مائی لائک آئی کمپلیٹ the tasks that I have. ٹائم لائن نہیں رکھی ہوتی میں نے کہ میں نے اتنے بجے کرنا ہے, اتنے بجے کرنا ہے, اتنے بجے سے پہلے اتنے بجے کرنا ہے. یہ نہیں میں کرتی ہوں. ہونا ضروری ہے ٹائم بلاکس, ٹائم اسکیڈول. کچھ لوگوں کے لیے جن کے لیے ورک کرتا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے, جن کے لیے نہیں ورک کرتا ہے وہ اس طرح سے کر لیں جیسے میں کرتی ہوں. میرے لیے نہیں ورک کرتا. مجھے ایکسپیریمنٹس کرنے پڑتے ہیں آئی تھنک انسان کو اپنے ساتھ, اپنے گولس کے ساتھ, شارٹ ٹرم گولس, لانگ ٹرم گولس کے ساتھ. سیلف کیئر, اسکن کیئر, ہیلتھ کیئر, ورک آؤٹ, اس پہ فوکس ہوتا ہے. رات کو جلدی سونا ہے, اسکرین ٹائم کم کرنا ہے. یہ سب چیزیں آپ کی کانشیس مائنڈ میں ہوتی ہیں یا نہیں, بس گو ود دا فلو؟ گو ود دا فلو. تو پھر یہ تو اچھا کیسے آپ نے برقرار رکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جینس اچھی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, جینس. کرتے ہیں ہم ایک ریپڈ فائر راؤنڈ. ٹھیک ہے جی, ریپڈ فائر ہے جی. ٹھیک ہے نا. اچھا, فیوریٹ انفلوئنسر؟ سارا احمد نینا. سارا احمد نینا. یس, سارا احمد نینا کے بعد. سارا احمد نینا کے بعد بہت سارے لوگ مجھے پسند ہیں. ایک نام دینا. نہیں, ایک نہیں ہو سکتا. پھر تم ہی ہو. ارے ہمبل, کیا کر. دا مومنٹ دیٹ بروک یو. پورا نام بتائیں لیکن ریپڈ فائر ہے چھوٹا سا. دا مومنٹ دیٹ بروک می. اللہ, آگے چلتے ہیں. ہیپیسٹ مومنٹ آف لائف. ہیپیسٹ یار یہ تو بہت سارے ہیں. ایک, یہ کیسے بتاؤں؟ 3 بتا دیں. اللہ, 3 اب میں نے آسان کر دیا ہے. حتیم میں نماز پڑھنا, اور پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادھر جانا, روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وہ بہت ہیپی مومنٹس ہوتے ہیں, بیکاز وہ تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں لائف میں, بڑے اسپیشل ہوتے ہیں. ان کے لیے دعا مانگی ہوتی ہے. اور whenever I see my children happy, I'm very happy. ایسی خواہش جو بھی خواہش ہے چاہتی ہیں پوری ہو جائے. بلینئر بننا. اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, ہم ایک کرتے ہیں. وہ میری بھی خواہش ہے. پھر ایسی خواہش جو آپ چاہتی ہیں نہ پوری ہوتی. یار یہ میں نے کچھ چیزیں مانگ کے ہوتا ہے نا, نہ ہوتی. پھر بھی اللہ از دا بیسٹ پلانر, لیکن ہم اپنے آپ سے تو باتیں کرتے ہیں نا. وہ کیا تھی؟ نہیں, میں نے ایسا کبھی سوچا ہی نہیں. جو مل گیا مل گیا. ہاں, کیونکہ مجھے ہمیشہ اچھا ملا. الحمد للہ, الحمد للہ, الحمد للہ, الحمد للہ. لائف کوچ ارم بنت صفیہ یا وائف ارم بنت صفیہ یا پیرنٹ, بیسٹ رول کے حساب سے ریٹ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کس میں بیسٹ ہیں؟ لائف کوچ ٹھیک ہے, سیکنڈ پہ پیرنٹ ٹھیک ہے, تھرڈ پہ وائف ٹھیک ہے, کیریئر یا پھر سکون والی ویلی لائف اسکرولنگ؟ نہیں, کیریئر والی. کیریئر والی. سکون والی لائف کے لیے میں نہیں بنی ہوں. I have never been at rest with thinking that I'm not doing something. No, that doesn't sit well with me. Most embarrassing moment of life? بہت سارے. ایک ریپڈ فائر ہے نا یار, ایک کیسے مجھے یاد آ جائے گا ابھی جو ایک دم ذہن میں آ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں آ رہا اس وقت. اچھا ہاں, ٹھیک ہے جی. ان کے بارے میں ایک لفظ کہنا ہے. ارم بنت صفیہ, چتی, سارا احمد نینا, شہزادی. ارے
باقی بھی کچھ لوگ ہیں لیکن پھر وہ کسی کی بات ہو جائے گی کسی کی نہیں ہوگی, وہ مجھے لگ رہا ہے پھر اس پوڈ کاسٹ کے بعد رہنے دی جائے. نو ون ٹاٹ می دس, مجھے دیں پلیز. میں اپنے لسنرز ویورز اور باقی سب کو بتاؤں, نو ون ٹاٹ می دس وہ کتاب جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی, انتہائی ایزی زبان میں ہے. اور یہ وہ بکس ہیں جو ایک لائف کوچ کے ایکسپیرینس کے بعد لکھی جاتی. دیر کمز اے پوائنٹ جہاں پہ کتابی تھیراپی, کتابی لائف کوچنگ, ہمارے ایکٹیویٹی اسکیجولنگ, ہمارے وہ چارٹس جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے اس دن یہ کیا, پازیٹیو ایسپیکٹس آف لائف اور نیگیٹو ایسپیکٹس آف لائف, وہ کام نہیں کرتے. ہمیں کتابیں پڑھ کے اپنا محاسبہ خود کرنا پڑتا ہے. اور یا میں موٹی اردو کی طرف آ جاتی ہوں یا مجھے انگریزی بولنی پڑتی ہے, یہ میرا تھوڑا سا ہے. So this book is amazing. No one taught me this. They can inbox you if they want to order. They can. Yes. You can inbox her. Iram bint Safia _life coach. It's her username. آپ سب لوگوں کو پتا ہے, نہیں پتا تو میری پروفائل پہ ڈھیروں کولیبریٹیو ریلز ہوں گی جس میں 2 آنٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور انتہائی ٹاکسک ہیں. اور اس میں ہم نے وہ ٹاکسک ٹریٹس, انہوں نے وہ ٹاکسک ٹریٹس نہیں ڈسکس کیے ہوئے. ہماری جو لاسٹ پوڈ کاسٹ تھی اس میں مجھے انہوں نے یہ دی تھی پڑھ کے, میں نے بڑے لوگوں کو اس میں سے باتیں بتائی ہیں. میرے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہے یہ بک, اور اٹس این امیزنگ بک. تھینک یو سو مچ فار برنگنگ سچ پازیٹیو تھنگ ان ٹو دا سوسائٹی. وہ جو ہم بچپن میں کہتے ہیں نا ہم سوسائٹی میں کیا کریں گے, تو یہ کتاب ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے جو آئی فیل لائک اگر ہم پڑھ لیں, پڑھنی نہیں ہے, اس کے اوپر عمل بھی کرنا. دیٹ از سم تھنگ دس ول ہیلپ یو. کسی کو چاہیے ہوئی تو مجھے بھی انباکس کرتے ہیں, میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے کافی یہ والی, میں آپ لوگوں کو دے دوں گی ان سے لے کے. ان کا کافی کچھ پڑا ہوا ہے. ایکچولی جو اسکرین پہ نظر آتا ہے ایکچولی میں لوگوں کو نہیں پتا دا کائنڈ آف بانڈ وی شیئر اور وہ سب کچھ. ہی ہیڈ ٹو بی مائی فرسٹ گیسٹ آف مائی لانگ اویٹڈ پوڈ کاسٹ, جو میں نے بچپن سے سوچا ہوا تھا. بچپن سے اس لیے بیکاز آئی ہیڈ اندر جرنی آف انٹرویوئنگ پیپل 10 years ago بیک ان کنیٹ کالج. آئی واز RJ. ماشاءاللہ. تب پہلا انٹرویو میرا ایک ایکٹر کے ساتھ تھا, بٹ اب میری پوڈ کاسٹ کا پہلا انٹرویو تھا ارم بنت صفیہ کے ساتھ. میں نے کافی دیر سے اسٹارٹ کرنے کا سوچ لیا ہوا تھا, چیزیں بھی ریڈی تھیں, بٹ آئی واز ویٹنگ فار ہر ٹو بی مائی فرسٹ گیسٹ اینڈ ٹو بی ہیئر ان دا فرسٹ ایپیسوڈ آف ڈیکوڈنگ مائنڈز. آئی ایم سو ہیپی, پلیئرڈ, بلیسڈ دیٹ یو ور ہیئر. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ملتے رہیں گے اور کانٹینٹ بناتے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں گے کہ کچھ پازیٹیوٹی سوسائٹی میں لے کے آتے رہیں, کچھ نیگیٹیوٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں اور دوسروں کی زندگی میں تھوڑی سی خوشی پھیلائیں. خود بھی خوش رہیں, آپ لوگوں کو بھی خوش رہیں. پوڈ کاسٹ دیکھیے گا, ضرور کامنٹ کریے گا کہ کیا چیزیں آپ کو اچھی لگیں, کیا چیزیں نہیں. میری پہلی پوڈ کاسٹ تھی لیکن میرے لیے بہت اسپیشل تھی, اینڈ مجھے پتا تھا میں بڑے آرام سے مزے سے کروں گی. شی از دیئر ان فرنٹ آف می. اینی میسج جانے سے پہلے آڈینس کو؟ فالو اینڈ سبسکرائب to her channel. Alhamdulillah. And دیکھتے رہیے for really good content. And آپ کے لیے جزاک اللہ خیر, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless you immensely with best of دنیا and آخرہ, all the blessings. آمین. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ دعائیں ہمیشہ جب میری آپ سے کال پہ, میسج پہ مل کے بات ہوتی ہے, ملتی ہے, and I feel so blessed about that. اور یہ پوڈ کاسٹ میرے چینل کے علاوہ ان کے چینل پہ بھی ہوگی, تو گو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ہر چینل ایز ویل. ویسے تو ان کے بہت زیادہ سبسکرائبرز ہیں, ان کو میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم دونوں کو چاہیے 1 million followers, subscribers. اس فرسٹ ایپیسوڈ کے بعد ہی ہمیں چاہیے 1 million سبسکرائبرز. آمین. اسی لیے تو ہم نے یہ پوڈ کاسٹ کیے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ. یس. تو نہیں بھائی, جن سب نے دیکھی انہوں نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے. ہم لوگوں نے بڑی پلاننگ کے بعد یہ کیا ہے. US سے آئی ہیں خاتون, کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. تو ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ وین یو آر کمنگ اگین, جب آپ واپس آئیں اور ہم اس کا کوئی پوڈ کاسٹ کریں گے. ہماری جو سیریز ریکارڈ ہوں گی شادی پہ, ایموشنل انویلیبلٹی اور کافی چیزوں پہ جس پہ ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں بات نہیں کی, سو یو گیس ہیو ٹو واچ دیٹ ایز ویل. ہم دونوں کے یوٹیوب چینلس پہ ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ڈیکوڈنگ مائنڈس میں آپ نے جن باتوں کو سیکھا, سنا, ان کو پلیز اپنائیں, اپنی زندگی کو بدلیں. خوش رہنے کی رسپانسبلٹی خود لیں, دوسروں کو بلیم نہ کریں. اور ارم بنت صفیہ نے لائف کے بارے میں, پیرنٹنگ کے بارے میں, میرٹل ریلیشن شپس کے بارے میں جو باتیں کی ہیں نا, پہلے انہیں کو آئیڈینٹیفائی کر کے بہتر کر لیں, محاسبہ کر لیں, ایویلویشن کر لیں, تو بہت بہتر ہوگا. نہیں سمجھ آ رہی, گو اینڈ بک لائف کوچنگ سیشن ود ہر, زندگی بدل جائے گی. بہت شکریہ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جب تک میری نیکسٹ ویڈیو دیکھا, پہلے میں ویڈیوز کرتی تھی تو وہی منہ سے نکلا, جب تک میری نیکسٹ ایپیسوڈ آتی ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.